أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کا صحیح نقشہ اور اس کی صحیح شکل لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، تاکہ جو لوگ غلط فہمیوں میں آ کر اس اسلام سے محروم ہو رہے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، جنت سے دور ہو رہے ہیں، ہم ان تک اسلام کے پیغام کو لے کر صحیح طریقے سے پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، بڑا مبارک سلسلہ، بڑا بہترین سلسلہ، اور رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ ایسا سلسلہ ہے جس پر غور کرنے سے ہمارے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ، قرآن مجید سمجھنے میں مدد ملتی ہے، صحیح احادیث کے بیک گراؤنڈ سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور قرآن اور صحیح حدیث کو اٹھانے والا جو سب سے پہلا جنریشن ہے اس کا تعارف حاصل کرنے سے قرآن مجید اور صحیح احادیث پر ہمارا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آج ہمارا ذکر خیر انشاءاللہ چلے گا امہات المومنین۔ تو آپ جانتے ہیں ایک خاص مقام ہوتا ہے ہر مسلمان کے دل میں اپنی ماؤں کے لیے، مومنوں کی مائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شکل میں آپ نے زوجیت میں جو رکھا، اب وہ الگ الگ ٹرمینالوجی ہو سکتی ہے، اصطلاح ہو سکتی ہے، لیکن اوورال ان کو کہا جاتا ہے امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، یعنی کہ ہمارے لیے وہ سب اعلیٰ مقام کے ہیں۔ یہ ٹیکنیکلی اصطلاحی طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں سے ان کو جو تحفے میں دیا گیا تو وہ ایک سراری تھے، وہ جو زوجہ تھے وہ ایک آزاد تھے، پہلے وہ آزاد نہیں تھے، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن اوورال یہ ہے ہمارے لیے وہ زوجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زوجات، اور اوورال طور پہ وہ امہات المومنین کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ کچھ صحابیات کے بارے میں، زوجات کے بارے میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ان کو زوجہ کہا جائے یا پھر ان کو امتن کہا جائے، یعنی باندی کہا جائے، یہ ایک گفتگو علماء کرام کے درمیان رہتی ہے، لیکن اوورال ان کو قرآن مجید نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ امہات المومنین کے لقب سے اور سب کا درجہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ ان کے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی صحبت کے لیے اختیار کیا، یعنی جو نیک ہوتے ہیں الطیبات للطیبین، جو طیب ہوتے ہیں وہ طیب کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے لیے اپنا لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواتین نیک تھی۔ اگر وہ خواتین نیک نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپناتے نہیں تھے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ان کے بارے میں لب کشائی کرنا یا کوئی کسی بھی شکل کی بدتمیزی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے اپنوں تو غیروں تو غیر، اپنوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا۔ آپ تعجب کرتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر میں بعض صحابہ کو گالی دینے والے حضرات ان کے پاس تفسیریں ہیں باقاعدہ، آپ جا کر تلاش کریے تو ان کی تفسیروں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے کو ذبح کرو، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ، یعنی گائے کو ذبح کرو مطلب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ذبح کرو، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کو نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ جنگ جمل یعنی ایک اونٹنی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور وہ ظالموں کو پکڑنے کی کچھ بھی بات نہیں ہو رہی ہے، خلافت کی بات ہو رہی ہے، سب چیزوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان مجرموں کو پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو ایک انصاف دلانے کی جو بات تھی اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ جمل کے دوران ایک جمل یعنی اونٹنی پر وہ سوار ہوتی ہیں، لیکن بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک حدیث یاد دلائی جاتی ہے، وہ کیا ٹائم ہوگا جب تم حوض کی طرف پہنچ جاؤ گی اور وہاں پر کتے بھونک رہے ہوں گے اور اس وقت پر تم واپس آ جاؤ گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی اپنے زمانے میں، تو یہ حدیث کئی سالوں کے بعد، کئی سال گزر جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے کے بعد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران، جب جنگ جمل کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور وہاں پر ان کو بعض صحابہ آ کر کہتے ہیں اے ماں آپ گھر میں رہیے، آپ ہماری عزت ہے، آپ ہماری آبرو ہیں، آپ اتنی دور تک کیوں آ گئی ہیں؟ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے حواب ایک ایرے کا نام ہے، وہاں پر کتے بھونک رہے تھے، تو ان کو یاد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ٹائم ہوگا جب حواب کے ایریے میں تم پہنچو گی اور وہاں پر کتے بھونک رہے ہوں گے؟ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ میں بہت زیادہ آگے ہوں اور آگے مجھے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا احترام کرنے والی کتنی اونچی ہماری ماں تھی، فوراً اپنے گھر کی طرف واپس پھر لوٹنے کا ارادہ کر دیتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ سمجھانے آئے تھے، تو ایسے وقت پر کچھ لوگوں کا پلان جو تھا نا، وہ پلان جو ہے ناکام ہوتا نظر آیا، تو اس وجہ سے انہوں نے نفرت پکڑ لی۔ وہ کسرا کے لوگ، جیسا کہ میں نے آپ نے کہا، کسرا کے لوگوں نے پلان بنایا تھا، آل بیت اور صحابہ کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کرتے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں دو گروہ ہو جائے، آل بیت الگ، صحابہ الگ۔ تو بہت کوشش کی، کسرا کے لوگ کوشش کیے بہت زیادہ، قیصر کے لوگ بہت کوشش کی۔ جو دو طاقتیں تھی، جب یہ جنگیں ہار گئے تو چھپ کر منافق بن گئے لوگ، اوپر سے مسلم لیکن اندر سے نفرت۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ آل بیت اور صحابہ کو کاٹے، لیکن صحابہ کرام اور آل بیت سمجھ گئے کہ کچھ چال چلی جا رہی ہے، ان کے بھولے پن سے یا معصومیت سے یا ان کے شرافت کا یا اسی طریقے سے ان کے بھروسے کا کوئی آدمی غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، تو انہوں نے آپس میں شادیاں کرنا شروع کر دی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی شادیاں کی، اس کے پیچھے ایک راز کیا ہے؟ یہ راز تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکمت کے تحت آپ نے کیا، بعض صحابیہ بعض اوقات آپ نے شادی کی، بعد میں وہ قبیلے کا قبیلہ پورا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، بعد میں وہ قبیلہ پورا کلمہ پڑھ لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفسانی خواہشات کے لیے شادی نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی کہ پرانے زمانے میں شادی کا مطلب ہوتا تھا کہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، اے قبیلے والوں تم میری طرف سے سکون میں رہنا، یہ مطلب تھا اس زمانے میں۔ شادی کرنے کا مطلب نکلا کہ میں عزت کرتا ہوں، ایسا کوئی بھی دھوکے کی بات نہیں ہو، کیونکہ میں تو آپ کے عزت کو لے رہا ہوں، اور عزت شادی کر لینا مطلب نکلا کہ یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے جنگ نہیں کریں گے۔ تو اسی طریقے سے آل بیت اور صحابہ کرام کو بانٹنے کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی، تو تاریخ میں صحابہ کرام اور آل بیت نے مل کر آپس میں اس سازش کو انہوں نے ناکام بنا دیا، جس کی وجہ سے کافی تل ملاتے تھے وہ لوگ۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے کیا بعد میں من گھڑت حدیثیں پیش کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب بغداد میں صدام حسین کا جب واقعہ پیش آیا، تو بغداد پر جب کنٹرول ہوا تو وہاں پر رپورٹ میں اخبار میں بتایا تھا کہ جس خاتون کا نام عائشہ اور جس مرد کا نام عمر ہے، اس کو کافی جلایا جا رہا تھا، اور خاص طور سے ان کو لے جا کر پانی میں پھینکا جا رہا تھا، اس میں کرنٹ چھوڑا جا رہا تھا۔ یعنی اتنی نفرت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے نفرت، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے نفرت۔ مطلب یہ نکلا کہ صحابہ اکرام کو گالی دینے والے اور نفرت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے اندر صحابہ اکرام کی محبت بھر دے تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائے، اور ہم کو بھی ایسے نفرت والی چیزیں سننے کو نہ ملے۔ وہ رکھتے کیسے عقیدے نہیں معلوم، لیکن ہم کو تو سننے میں جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ میں ایک صاحب میں پرسوں جو ہے مجھے لا کر گفٹ کرے، کہا شیخ دیکھو آپ گالی کہہ رہے تھے، کتنے گالیاں دے رہے۔ میں 4-5 صفحے پڑھ کے بولا نہیں، مجھے خود جو ہے میرا ایمان کہیں جو ہے نا خراب نہ ہو جائے، سننا بھی گوارا نہیں۔ یہ لوگ گالی کیسے دیتے، لکھتے کیسے، ان کے قلم چلتے کیسے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے لیے بیوی کے طور پر چن لیا،
تم کون ہوتے ہو حرف رکھنے والے؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پہ تمہیں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو چنا، تو اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب پر تمہیں شک ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو تمہیں اپنے ایمان کی خبر لینا چاہیے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں شک ہے کہ شاید کہ تم نے کلمہ بھی برابر نہیں پڑھا۔ تم اگر کلمہ صحیح سمجھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت برابر کرتے، تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں ایسی چرب زبانی اور ایسی، ایک تو آج کے دور میں ایک عالم کے ساتھ بھی ایک آدمی اتنی بدتمیزی سے بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور تم صحابہ کرام کے بارے میں بدتمیزی سے بات کر رہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو ایسے سارے غلاظت سے پاک کر دے، ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ ایسے غلاظت سے پاک کر دے، ایسی زندگی سے اللہ ہمیں دور رکھے جو زندگی کے اندر نعوذ باللہ اتنے نیک لوگوں کے بارے میں ہم کوئی چیز غلط سوچے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، اب پھر بھی ایک اورینٹلسٹ سوال کر دیتا، دیکھتے ہیں کون جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا نا کون منافق ہے، کون منافق ہے، کون منافق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کر پوچھتے تھے، میرا تو نام نہیں ہے نا اللہ، حالانکہ کیا ان کا ایمان ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک طرف ایمان تھا کیسا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبر کے اندر جو فرشتے پوچھنے آئیں گے ان کی کیفیت کیا ہے، صحیح ترغیب میں یہ روایت ملتی ہے کہ جو خبر کے اندر سوال کرتے ہیں فرشتے آ کر، کون تمہارا رب ہے، من ربک کا، من نبیک کا، یا من ذا الذی بعث فیکم، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، اور تم وما یدریک، تم کو کیسے پتا چلا، تو وہ کہے گا میں نے قرآن مجید پڑھا، اور اس کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں، یہ جو فرشتہ آ کر سوال کرتا ہے، جنرلی ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ بھئی جیسے LKG کے بچوں کو بولتے ہیں تمہارا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ایسا سوال نہیں ہو رہے، اتنا لاڈ پیار سے نہیں پوچھتے۔ پوچھنے کا طریقہ کیا ہے، جیسے ہی خبر میں رکھا جاتا ہے تو جو آدمی نافرمان ہوتا ہے اندھیرے میں اس کو ایک بلو لائٹ کی طرح نظر آئے گا، وہ بولے کون ہے کون ہے کون ہے، پریشان۔ اور اس کے بعد فرشتے نمودار ہوں گے، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے، ان کے جو دانت ہوں گے، جو کوشلی کے دانت ہوں گے سنگوں کی طرح ہوں گے، اور یہ مٹی ادھیڑتے ہوئے آ کر پوچھیں گے من ربک، ہے سو بھی بھول جاتا آدمی، رٹ کے بھی گیا تو بھول جاتا۔ وہاں پر کون ٹکے گا، سورہ عصر میں بتایا گیا ان الانسان لفی خسر، پورے انسان خسارے میں ہے، صرف وہی لوگ ٹکیں گے ہمیشہ جو چار کام کرتے رہیں گے، ایمان، عمل، دعوت و اصلاح، صبر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، صبر، یہ چار کام لائف میں جو لوگ کرتے رہیں گے خبر میں آرام سے جواب دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو اس وقت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو فرشتوں کو پچھاڑ دوں گا بولے۔ ویسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہتے تھے میرا نام ہے کیا منافقین میں، یعنی اپنے ایمان کی فکر کرنے۔ اس لیے صحیح مسلم میں یہ جملہ ہے ما امن علی نفسہ الا منافق، جو مطمئن ہوتا ہے وہی منافق ہوتا ہے، یعنی منافق جو مطمئن ہوتا اپنے بارے میں مجھے تو جنت ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہوئے کیونکہ ہم بہت سارے عاشق ہیں، ہم ایسے عاشق ہیں رات بھر قوالی کر کے فجر گول کرا ہوتا، تو یہ ایسے عاشق خطرناک۔ اب دنیا بھر میں اب دیکھ لیجیے سارے مذہب کے لوگ جو ہے جلدی سو کے جلدی اٹھ جاتے ہیں، یہاں رات بھر قوالی کر کے فجر غائب کرتے ہیں، یہ کوئی عاشق ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو حذیفہ مطمئن ہے پورے بخشے بخشائے میں، ہم شرک کر لو بدعت کر لو بڑے بخشے بخشائے میں، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے صرف اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ تب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، بعض اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کا ذکر ہر ایک کو نہیں بتایا، بلکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، ہر ایک کو فہرست معلوم نہیں تھی، بعد میں کہتے ہیں بعد میں معلوم ہو گیا تھا، چلو معلوم بھی نہیں ہوا۔ پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے
آپ جو حدیثوں کی روایت کر رہے ہیں اس میں کوئی منافق بھی تو ہو سکتا نا، ہو سکتا آپ کو نہیں معلوم ہوگا، کیا جواب ہے؟ اچانک دیکھیں ہمیشہ ریڈی رہنا ہے اپنے کو، ایسا اچانک آتے ارشد بھائی ذرا یہاں پر سوال آ رہا، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ہمیشہ ریڈی رہنا۔ میں نے کیا کہا، میرے بیانوں کا مقصد کوئی شاعری کی محفل نہیں ہے کہ یہاں پر واہ واہ ہو، توڑتے جائیں گے اعتراضات، باطل اعتراضات، شبہات، جو سوالات اورینٹلسٹ کتابوں میں، وہ ساری چیزیں آج انٹرنیٹ پر آ رہی ہیں۔ لوگ اب انٹرنیٹ پہ پہلے کتابیں پڑھتے تھے تو میں سوچتا تھا عوام میں کیا لانا، بھائی چھوڑ دو یہ تو بات، اس لیے میں لاتا ہی نہیں تھا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں وہ باتیں، انگلش میں آ رہے ہیں، تیلگو میں آ رہے ہیں، مقامی زبانوں پہ تک آ رہے ہیں، اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کیونکہ وہ کتابوں سے نکال کر مقامی باطل پرست کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اپنے بیانوں کے دوران جوابات بھی دے دینا چاہیے۔ تو بڑا اچھا جواب دیا علماء کرام نے، کہا دیکھیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا چند منافقین کے بارے میں، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا اور کچھ چیزیں انہی کے پاس رہ گئی ہوں گی اور وہ کون ہے نہیں معلوم، تو کہتے ہیں مشہور حدیث کے روایت کرنے والے صحابہ کرام کتنے ہیں جن کے پاس سے تقریباً حدیث آئی جاتی، 6 ہے۔ باقی کے کبھی کبھی آپ کو دوسرے صحابہ کرام سے کچھ حدیثیں مل جاتی ہیں، لیکن پورے حدیث سے گھیر لینے والے کون ہیں؟ اب آپ ان کے نام دیکھیے۔ آپ اگر وہ منافق ہوتے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دعا دیتے تھے کیا؟ جیسا مثال کے طور پہ ایک راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص دعا دی، کیا منافق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا دیتے کیا؟ تو خود وہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے جو حدیث کے روایت کرنے والے جو راوی ہیں، جو مشہور راوی ہیں، وہ ایسے مشہور ہیں کہ اگر وہ منافق ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ان کا مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی ایسا کوئی چھپا ہوا ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو الحمدللہ بے نیاز کر دیا ہے یہ صحابہ کرام کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، زید بن حارثہ، پھر ان کے بیٹے اسامہ بن زید، اگر آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو اس سے پتا چل گیا، یعنی ایسے اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنسز، بلکہ کھلے ایویڈنسز۔ سرکمسٹینشل تو خیر سوچنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، یہ تو کھلے یوں آپ تو کہیے کہ کلیئر کٹ ایویڈنسز یہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ اعتراض ہمارے اوپر فکس نہیں آتا، یہ ہمارے اوپر فکس نہیں آتا۔ تو آئیے پھر آپ کو دوسرا سوال، آل بیت سے مراد کون ہے؟ آل بیت کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہو جانا آل بیت ہے؟ اگر ویسا ہے تو پھر ابو لہب سب سے بڑا آل بیت ہو گیا، اس کے لیے تو آیت نازل ہوگی تبت یدا ابی لہب و تب۔ آپ جانتے ہیں حیدرآباد کے بعد مسجدوں میں سورہ ابو لہب کا سورہ نہیں پڑھتے، وہ دنینے و ابو وہ آل بیت ہے، کیسا پڑھنا ان کے پر؟ ارے اللہ تعالیٰ یہ کوسی کھوپڑی ہے، کھوپڑی میں دماغ کیسا کام کرتا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہنمی بول رہا، تم کو پرابلم کیا رہا؟ تمہیں جہنم کے دار ہوگا، تو آپ کو اتنی ہمدردی نہیں کوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیتیں جو نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یعنی کہ وہ شعلے والی آگ میں داخل ہو کر رہے گا۔ اب دیکھیے یہ آیت نازل ہونے کے بعد ابو لہب کتنے سال زندہ تھا؟ لگ بھگ تقریباً 10 سال، کیونکہ اگر جنگ بدر کے وقت پر بھی اس کا انتقال، مرنے کی بات اگر آپ مان لیں تو بڑھ کے اور بھی اگر آپ کم سے کم بولے تو 10 سال جو مشہور اور معروف ہے، تو 10 سال زندہ، لیکن اس سے پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ آگ میں جائے گا۔ تب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے کے تھے وہ آگ میں گیا، یا اللہ کو معلوم تھا کہ وہ آگ میں جائے گا؟ عالم الغیب، بعض لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم کر دیے، اللہ تعالیٰ بولے نا اس وجہ سے وہ آگ میں گیا، ایسا ہے کیا؟ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟
اللہ غیب کا جاننے والا, اللہ کو معلوم ہے 10 سال کے بعد بھی یہ آدمی نہیں پڑھے گا. اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹ میں بھی, اگر وہ جھوٹ میں بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن میں کیا ڈسپروو ہو جاتی تھی. وہ جھوٹ کے لیے بھی نہیں پڑھا, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں پڑھے گا, وہ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اگر اللہ کا وہ جھوٹ کے لیے پڑھنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتائے تھے جھوٹ کے لیے پڑھنے والا ہے, وہی بتائے تھے. اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ایڈوانس ہے اور ہم کتنے پیچھے ہیں. اللہ اس کو کہتے ہیں عالم الغیب, اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کے جاننے والے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تب سوال یہ کہ عالم غیب کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شرک کرا گیا کام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, آپ کتاب الایمان پڑھیے صحیح مسلم کے اندر, وَإِنَّ شَفَاعَتِي نَائِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, میری امت میں سے سفارش اس کو ملے گی جس نے شرک نہ کیا. اب اگر شرک کریں گے, اب جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کہہ رہے ہیں شرک میں پڑے ہوئے, کیا کرتے ہیں معلوم, جو 12 امام ہیں نا یہ نبی سے بھی بڑے ہیں, نعوذ باللہ. اور کیا کہتے ہیں, ظاہری علم ہوتا ہے, باطنی علم ہوتا ہے. بولتے ہیں یہ ظاہری علم باطنی علم کیا ہے, تو بولتے ہیں یہ آیت کا ظاہری معنی عربی میں یہ ہے, اس کا چھپا ہوا معنی یہ ہے. بولتے ہیں تو چھپا ہوا معنی. اب وہ لوگ چھپا ہوا معنی کس کو معلوم ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چھپا ہوا معنی یہ ہمارے اماموں کو معلوم ہے, یہ جو معنی بتا دیے وہ معنی. تو گویا کہ اس کو کہتے ہیں, علامہ حفاظ ظہیر نے کیا کہا معلوم, بڑا اچھا جملہ کہتے تھے. علامہ احسان اللہ ظہیر کہتے تھے کہ جو ہم اہل حدیث ہیں نا دنیا میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے باہر ٹھہرے ہوئے ہم لوگ, اور یہ چور دروازے جو نکالیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ جو بھی ڈاکہ ڈالیں گے نا, یہ داروغہ ہم چین سے رہنے نہیں دیں گے ان کو. کیا بولتے ہیں, ہم جو ہے ختم نبوت کے داروغہ ہم لوگ. یہ ایریے میں کوئی بھی آ کے چور دروازے نکالتے ہیں. اب آپ دیکھیں مہدیوں کے پاس گئے تو وہ لوگ بولتے ہیں ہمارے مہدی تشریح کرتے, وہ تشریح کے مطابق اسلام کو فالو کرو. پھر ایک نیا راستہ نکلا. غلام احمد قادیانی نے آ کر کہا غلام احمد قادیانی کے حساب سے تشریح لے لو, ایک اور ایک چور راستہ. تو اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے جو 12 امام ہیں نا ان کی تشریح یہ ہے, پھر وہ لوگ نہج البلاغہ وہ کتابیں منسوخ کر دیتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اتنی بیکار عربی علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی کیا, نہج البلاغہ میں جو عربی ہے وہ عربی کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے 400 سال کے بعد ہی ہو سکتی ہے, یعنی پیتھیٹک لیول کی عربی ہے, وہ سٹینڈرڈ ہے نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کی عربی اتنی گری ہوئی ہو ہی نہ سکتا. مثال طور پہ آپ دیکھتے ہیں انگلش کے جملے دیکھتے بولتے ہیں نہیں شیکسپیئر کا نہیں ہو سکتا, بول رہا ہوتے ہیں. اردو میں ایک شاعری آٹو کے اوپر لکھی ہوئی تھی, نیچے علامہ اقبال, ارے نہیں یہ آٹو کی شاعری ہے, علامہ اقبال کی نہیں ہے, بول رہا ہوتا ہے. نہیں آٹو میں لکھا ہوا تھا کچھ بھی, تم چلو میں آتا ہوں, کب شاعری ہوگی. آپ گہوا پیو میں بانٹتا ہوں, وہ تو شاعری ہوگی. تو آپ بولتے نہیں بھائی مزہ نہیں آیا, ارے پورا بچینی ہو رہی بھائی آتے ہٹو بھائی. تو شاعر بولتا خودکشی کر لیتا, ہٹو بھائی بولتا, تم چلو میں آتا ہوں بولے تو ہوگی شاعر. ایسا نہیں ہوتا. تو نہج البلاغہ میں عربی ایسی ہے پوری. اب اس کو لوگ بولے اس کے اندر عجیب عجیب بنگڑت ان کے بیچارے کے نام پہ ڈال ڈال کر اپنا سارا نکالے کچھ لوگ. اس لیے ایسے چیزوں سے جو ذہین قوم ہوتی ہے نا ہمیشہ اپنے بچوں کو بہت فتنے ہیں باہر, اللہ حفاظت کرے. کافی جو ہے باطل راستے ایسے, بس اللہ ہی بچا ہے. اللہ نے سارے مذاہب سے بچا کے پہلے مسلم بنایا, پھر سارے فرقوں میں سے بچا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو صحابہ کی عزت کرنے والا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پر چلانے والا بنایا. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم کو شکر ادا, الحمدللہ, زبان سے جو الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو اہل بیت جیسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے, شرک نہ. اب یہ شرک جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی تشریح الگ ہے, اب کتنا شرک آ جا رہا, کتنی بدعتیں آ جا رہی, اب کچھ بھی آپ کو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا قرآن. لیکن اہل حدیث حضرات واضح ہیں ان کی ہر بات, قرآن صحیح حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں. آپ کہہ دو کہ بھئی یہ ہے کل کا سورج بعد میں طلوع ہوگا, لیکن بات ہم اپنی پہلے بدل لیں. یہ بہت ہی واضح, الحمدللہ ہمیشہ سے اہل حدیث علماء کرام
کھرے ثابت ہوئے اس بارے میں. آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے علماء کرام بڑی آسانی کا رجوع کر لیتے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نے کئی مرتبہ انہوں نے کہا پہلے میں یہ کہتا تھا میں رجوع کرتا ہوں. تو رجوع کرنا کوئی گناہ ہے کیا؟ واپس اپنی بات لینا گناہ ہے؟ ہاں ہندوستان میں ہے واپس لے لیے اور کتنے لینا ہے کہ واپس، لہذا ان کی بات ہی مت سنو. تو ویسا ذہن بننا واپس لینا مطلب تقوی والا، اس کو زیادہ فالو کرو. اس کا مطلب یہ آدمی صحیح رہنمائی کرے گا. اس کا مطلب یہ آدمی کو انا نہیں ہے، یہ آدمی کو اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جیتا ہے. یہ آدمی ریئل ہے، پکا ہے. جو آدمی رجوع نہیں کرتا بولتا کچھ تو تعبیر کرنا نہیں میرے پاس سب علم ہے، میں کچھ بھی بتایا تو بولتا ڈینجر آدمی ہے. اس کا مطلب کہیں بھی لے کے آپ کی نیا ڈبا دے سکتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ضرورت دے حق آ جائے تو اپنی بات پیچھے ڈالے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کر لے، اور اس میں عزت نہیں جاتی بلکہ عزت بنتی ہے. یہاں نہیں تو آخرت میں تو ضرور عزت بنے گی انشاءاللہ. ہم دنیا کی عزت کے لیے نہیں، وہ تو جیتے ہیں تو تیری عظمت کے لیے، وہ انداز میں ہمارا معاملہ. تو آل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ڈیفینیشن بتائے کس کو کہیں گے آل بیت؟ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والا بولیں گے تو پھر ابو طالب بھی آ جائے. صحابہ کرام کو بولیں گے تو پھر آل بیت، پھر صحابہ کرام. تو پورے صحابہ کرام اگر ہے تو پھر سب کو صدقہ حرام. کس کو صدقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آل بیت کے لیے صدقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ایمان لائے، رشتہ دار سے بڑا بیویاں بچے، اچھا پورے مرد. تو ٹھیک ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آل بیت جب کہیں گے تو تین الگ الگ معنی میں آتا ہے قرآن مجید میں. ایک ہے جنرل آل بیت یعنی جو بھی ایمان لایا وہ اللہ نبی کے گھرانے کا ہوتا ہے. جنرل آل بیت کامل. اس کی دلیل کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھر کا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا نہیں یہ تمہارا اہل ہے. تمہارا اہل تو وہ ہے جو ایمان لایا. تو اس سے کیا پتا چل رہا کہ ایمان جو بھی لایا وہ نبی کے گھرانے والا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عمومی معنی، ایک جنرل معنی، ایک خاص معنی. ایک جنرل معنی ہے آل بیت کا، ایک خاص معنی ہے. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو سورہ نوح کے آخری میں دیکھیں ربی ادخلنی مدخل صدق رب مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا قال نوح ربی لا تذرنی فردا. اس کے بعد ہے آخری دعا سے یاد ہے رب اغفر لی. ہاں رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمن. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور سارے لوگوں کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا. بیت یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمن. اے اللہ جو بھی میرے گھر میں ولمن دخل بیتی مؤمن، جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گیا اے اللہ سب کو تو معاف کر دے. تو اس سے علماء کرام کہہ رہے ہیں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاتا ہے وہ سارے آل بیت میں آ جاتا ہے. گویا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا گھرانہ. یہ سارے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. اس کو کہتے ہیں آل بیت کا عمومی معنی. اور ایک آل بیت کا خصوصی معنی ہے. خصوصی معنی میں کیا جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے بیٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی خاندان والے ہیں. اور وہ نسب ساتھ میں پھر ایمان ہونا ضروری ہے. صرف نسب کافی نہیں ہے، نسبی رشتے کے ساتھ ساتھ سحری رشتہ. سحری رشتہ مانے کہ شادی کے بعد جو رشتے ہوتے اس کو ہوتے ہیں سحری رشتہ. ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ. نسبی رشتہ مانے ددیال ننیال. سحری رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ سسرالی رشتے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سسرالی رشتے. تو رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسبی رشتہ، دوسرا ہوتا ہے سسرالی رشتہ. قرآن مجید میں ایک کو کہا گیا نسب، ایک کو کہا گیا سحر. سحری رشتہ اور نسب رشتہ، یہ رشتوں میں جو بھی ایمان لایا
یہ سارے کے سارے آل بیت میں آتے ہیں. تو لہذا اس لحاظ سے اگر آپ جو مشہور معنی لیتے ہیں، لوگ کیا معنی لیتے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پنجتن پاک، پنجے اٹھاتے پورے. وہ بھی پنجہ کون اٹھاتے؟ اکثر شراب پینے والے سے اٹھائے لگاتے، بے وضو بے غسل، صحابہ کو گالی دینے والے ایسے بھی. اب وہ تفصیلات پوچھ لینا، ہمارے پورے تفصیلات حیدرآباد کے جناب عبدالحق صاحب سناتے رہتے واقعات، سن کے تعجب ہوتا کیسے کیسے گمراہیاں لوگوں میں. میں تو تھوڑے بتا رہا ہوں، کبھی آپ آ کے بیٹھ کے سن لیجیے تو آپ کو پورے 100 سال میں کتنے گمراہیاں ہوئی ہے ان کے آبا اجداد نے جو ان کو بیان کیے نا، آنکھیں کھل جائیں گی کہ لوگ خاص طور سے جو ہمارے بھائی نئے نئے سلفیت کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے قسم کے گمراہیاں باہر چل رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کبھی ٹائم نکال کے آپ تھوڑا سا آپ بھی کلاس سے لینا، بتانا پورا کیا کیا چل رہے گمراہیاں. میری تو خواہش ہے کبھی لائیو لے کے بیٹھ جاؤ جناب عبدالحق صاحب اور جناب عبدالقدیر صاحب کو. تو مولانا افضل محمدی صاحب اور مولانا سرور صاحب نے اپنے زمانے سے آج تک، پھر ان کے زمانے سے لے کر اب تک جو گمراہیاں ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر، کئی چیزیں ماشاءاللہ ان کے دماغوں میں محفوظ ہیں. یہ تجربہ ایسے کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو جا کے تلاش، تب جا کے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے گمراہیوں سے بچا کے ہم کو یہاں تک رکھا ہے. لوگ کرتب بازی کو اسلام سمجھتے ہیں، کرتب بازی کو لوگ کرامتیں کہتے ہیں. کرامت الگ ہے، کرتب بازی الگ ہے. یہ سب گمراہی سے بچنا ہے. تو آل بیت کے نام پر کافی گمراہیاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو آل بیت کا ایک عمومی معنی ہے، ایک خصوصی معنی ہے. خصوصی معنی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی آتے ہیں. دلیل اگر کوئی پوچھے کہاں ہے دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں نہیں آتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آتے ہیں. دلیل کہاں ہے؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 میں وہاں پر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے اہل بیت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، کہ تم گھروں میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم گھروں میں ہی ٹھہری رہو. یہاں بیویوں کا ذکر چل رہا ہے. آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر پردے کے حکم دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر تنگی ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے یہ سارے قسم کے گندگیاں دور کر دینا چاہتا ہے. جو گندے لوگ ہیں، فاسد لوگ ہیں، جن کے دماغوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، ان سب چیزوں سے اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے، ان سب چیزوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، تم کو یہ گندے لوگوں سے دور کرنا چاہتا ہے. تب جا کے اللہ یہ احکامات دے رہا ہے. ان احکامات کی اگر تم پابندی کرو گے تو لوگوں کی غلاظت سے تم بچ جاؤ گے. تو یہاں پر آل بیت کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو خطاب کیا. تو آئیے، جب قرآن مجید میں آل بیت سے مراد زوجات نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں بھی مراد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بیٹے تھے؟ نام ذرا بچوں کو جی ہاں آپ بولیے. ابراہیم، قاسم، عبداللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں کتنے بیٹے ہیں؟ 2. ماشاءاللہ. اور پھر ابراہیم کس کے بیٹے ہیں؟ ماریہ قبطیہ. ماشاءاللہ پورا مسجد جو ہے نا پوری اپڈیٹ ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اور عطا فرمائے. بیٹیاں کتنے؟ 4. نام؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے. سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بعد 2 بیٹیاں، ایک ام کلثوم اور رقیہ. یہ دونوں کس کے بیویاں تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہاں مکے کے اندر، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
4 बेटियां 3 बेटे। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कितने हुए? 6 माशाअल्लाह। हालांकि उनकी उम्र के बारे में आप जानते हैं, काफी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ी उम्र के बताया जाता है। आप जानते हैं, तहकीक करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको कैसी नस्ल दी, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमत है। और एक ओरिएंटलिस्ट लिखता है, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमन एडर थे, मतलब औरतों के दिलदादा थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की। एक रिसर्च के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 शादियां की, लेकिन जो मशहूर नाम मिलते हैं वो 13 है। बाकी के जो 4 है, और यानी 4, तो अर्रेकुल मक्तूम में हमें थोड़ा तज़किरा मिलता है, और मदीना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो किताब जो हमें नोट्स मिलते हैं उसके अंदर भी काफी हवाले मिलते हैं। तो अलग अलग राय उनके मुताबिक ये, उनके मुताबिक है, कुल मिलाकर 17 से ज्यादा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी शादियां की, तो बाद लोग क्या करते हैं, नौजुबिल्लाह किताब लिख दी हिंदुस्तान में, रंगीला रसूल में। तो जब ये किताब लिखी गई तो उस वक्त पर अल्लामा सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के जवाब में किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या है? मुक़द्दस रसूल। और उसका और एक भी करें, निराला रसूल, जबरदस्त रसूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है हिकमत भरा रसूल। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की, तो हर शादी के पीछे आपको देखेंगे तो बहुत सारे फायदे। मिसाल के तौर पे जो बेवा खातून होती है, एक जमाने में बेवा का मतलब होता मनहूस। अच्छा, ये बेवा मतलब शौहर मर गया, इसका मतलब ये औरत मनहूस है, पर था हाफिदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा औरतों से शादी की, नतीजे में दुनिया के सारे बेवाओं के ऊपर से धब्बा मिट गया कि नहीं ये मनहूस नहीं होती, इनकी वजह से शौहर नहीं मरते। एक फायदा हो गया। एक बहुत बड़ी खवातीन की तादाद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑनर दे दिया। बाद औरतें जो है ना ऊंची रहती, बाद औरतें कम खत की रहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों में बाद ऊंचे खत के कौन है? सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उमर रज़ी अल्लाह तआला को देखकर हैरत आती थी, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे का हुक्म कब नाज़िल होता? सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाजार में घूम रहे हैं तो इतने लंबे हैं, उनका साया भी नहीं गिरता था, मतलब कि दुबले भी इतने थे कि नहीं गिरता। तो मदीने के लोग अल्लाह के नबी के माओं को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों को अगर देखे, अज़वाज मुतहहरात को देखे, हमारे माओं को देखे, तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत हैरत थी। तो एक जब पर्दा नाज़िल हो गया तो सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब पर्दा पहना, तब भी उमर रज़ियल्लाहु तआला कहते नहीं, तब भी उम्महातुल मोमिनीन घर में रहना उनकी ख्वाहिश थी। बाहर गए कोई देखना नहीं भी, मतलब मोहब्बत ऐसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत ऐसी कि कोई देखना नहीं इनको। तो एक मर्तबा वो जो है बुरखे में जा रही थी, तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा इतनी लंबी तो हमारी माई हो सकती है, माँ है ना, वो माँ के साथ लाड प्यार होता है, इतनी लंबी तो हमारी माई हो सकती है। ऐ सौदा हमने पहचान लिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब सौदा रज़ियल्लाहु तआला को बुरखा पहनने के बावजूद, हिजाब पहनने के बावजूद भी ये क्या इतना ज्यादा बेचैनी कर रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमको हक नहीं है कि हम अपने जरूरत के क्या बाहर नहीं निकल सकते क्या? तो सही बुखारी का जुमला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्ना लिहवाइजी कुन्ना अन तखरुजना, तुम अपने हाजतों के लिए बाहर निकल सकते हो। हिजाब का अगर तुम एहतमाम कर रहे हो तो औरतों को बाहर निकलने की इजाजत है, यानी शौहर इजाजत देंगे, शौहर से परमिशन लो, शौहर इजाजत देंगे तो बाहर जा सकते हो। यानी औरत हिजाब का ख्याल रखे, जो काम के लिए जा रही है वो हलाल काम हो, और जरूरत के तहत जाओ वापस आ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज मुतहहरात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां की, उसके पीछे काफी हिकमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई गज़वात थे और उन्होंने जब वो हार गए तो बड़ी जिल्लत महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको जब इत्तला मिली कि आपके बेटियों को गुलाम नहीं बनाया गया बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी बना दिया, यानी तसव्वुर करो कि बादशाह के पास अचानक आप वो कबीले वाले एक है कि हमारी बच्ची जो शहजादी बन गई, रात कहा गुलाम और कहा शहजादी,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا کیا؟ تو پورے قبیلے کلمہ پڑھ لیتے تھے. تو بڑی حکمتیں ہیں. خلا شدہ عورتیں، ایسی عورتیں جنہوں نے خلا لے لیا، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے اندر رسوا ہے. خلا ہو گیا، کبھی جو ہے شوہر انتخاب ہو گیا، کبھی جو ہے شوہر سے نہیں بنی، رشتہ چھوڑ کر آ گئے، تو وادخت کا تھا معاشرے میں بہت گرا کے دیکھتے. ہو سکتا وہ عورت کا ریزن بہت جینیون ہوگا، تب بھی نئے نئے شوہر کو چھوڑے کیسے خاتون، نئے نئے عورت چھوڑی کیسے؟ اس کا مطلب دوسرے شوہر کو بھی ستائے گی. تو خواہ کہ اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کس کو چھوڑا تھا؟ یاد ہے؟ زید بن حارثہ. ماشاء اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کیا. اس کا مطلب ہر خاتون کو آپ وہی انداز میں بس سوچیں کہ انہیں نے چھوڑا، اس کا مطلب یہ عورت کے کیریکٹر خراب ہوں گے. ایک مرد نے اگر کسی عورت کو چھوڑا تو یہ مرد خراب ہوگا، ضرور ہو سکتا نہیں بن رہا ہوگا. آپ کو کیا معلوم کسی کے حالت؟ ہو سکتا ان کے دور ان کا رہ کر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے آخرت خراب کر لینے سے بہتر ہے کہ الگ ہونا اور پھر نیا کوئی رشتہ میں جہاں پر دین کو فالو کر سکے، اسلام کو فالو کر سکے، وہ بہتر ہے. نئی نئی پبلک کیا ہوتی، اس سے بہتر تو ہے کہ اگر ایک ہی رستہ رہ گیا ہے تو رہ کر لڑ کر گناہ کرنے کے بجائے طلاق ایک رستہ ہے اسلام میں. تو طلاق کوئی بری چیز نہیں. ہمارے پاس مشہور حدیث ہے ابغض الحلال، سب سے ناپسندیدہ حلال کوئی چیز اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ ضعیف روایت ہے، آتھینٹک نہیں ہے. جب طلاق دیتے ہیں تو عرش ہل جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں. ہم بنا لیے بہت زیادہ ہی سوچ لیے. طلاق ایک حل ہے ان لوگوں کے لیے جن کا آپس میں نپٹا نہیں ہے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں نپ نہیں رہا تھا. اس طلاق ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے. اس زمانے میں دیکھیں ایک خاتون ہے، وہ وہاں شادی نہیں ہوئی، چھوڑ دی، پھر دوسرا کوئی شادی کر لیا. وہ شوہر ہے، نہیں بنا، چھوڑ دی، پھر شادی کر لی. کیا یوزر فرینڈلی بولتے ہیں؟ یوزر فرینڈلی معاشرہ تھا ہمارا آج کا. اب ایک ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی اب تم جاوا کر لیا تو اب سیپ میں آنا ہی نہیں. اب وہ ٹیکنالوجی میں کہنا دوسری وہ ریپ ٹیکنالوجی، تو اینڈرائڈ والے نا رائے پور میں نہیں آنا، رائے پور والے تو ختم. وہ اب ختم گیا تمہارا کام بیچاری کے لیے. ایسا عجیب بنا دی ہم لوگ. شادی بولے تو ایک عجیب کیک بنا دی. لیکن دوسری طرف یورپ کا معاشرہ ہے، ایک چھوڑ دوسرا پکڑ، ایک چھوڑ دوسرا پکڑ، مطلب عزت ہی نہیں رشتوں کی. یہ بھی غلط. صحابہ ایسے نہیں تھے، ایسا نہیں کہ دن میں ایک ساتھ چھوڑ دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بلا وجہ طلاق لینے والی عورت منافق ہے. فوراً پکڑ بھی لگا دی، اسکرو بھی ٹھیکتا ہے. اور کوئی ابھارتا ہے تاکہ رشتے توڑا لے تاکہ پھر وہ عورت سے شادی کرے، یہ سب جہنم میں جائیں گے. بلا وجہ ستانے کے لیے ایک مرد جو طلاق کا کھلواڑ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں بھی تمہارے درمیان ہوں اور تم لوگ طلاق کا کھلواڑ کر رہے ہو. یعنی اللہ کے نبی اسلام میں جو ہے نا بالکل بیلنس کر دیا گیا. یعنی اگر آپ کو نہیں جم رہا ہے تو رہ کر گالی گلوچ کر کے اپنے دین کو خراب کرنا، اپنے صحت کو خراب کرنا ہے، طلاق ہے کھل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حلال کو فوراً یوز کر دیا جائے، اس کا مذاق بنا لیا جائے اور بڑی آسانی کا اس کو کھلواڑ کیا جائے. یہ بھی گناہ ہے. درمیان میں ایک دم بیلنس سسٹم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے کافی حکمتیں ہیں. تو آئیے اب ہم کچھ ازواج مطہرات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کتنے تھے؟ بہت سارے چاچا تھے. ابن خیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت چاچا گنا دی، ایک 8 سے 10 گنا دی. لیکن جو اسلام قبول کیے یا نہیں کیے، جو زندہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس وقت پر جو زندہ تھے، جو معروف اور مشہور تھے، وہ 4 تھے. تو اس میں سے 2 نے کلمہ پڑھا اور 2 نے کلمہ نہیں پڑھا. جو کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کلمہ نہیں پڑھنے والے تو آپ جانتے ہیں ابو لہب اور ابو طالب. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں
یہ دونوں کا نام بھی بڑا عجیب ہے، جو کلمہ نہیں پڑھے ان کے دونوں کا نام بھی عجیب ہے۔ ایک کا نام ہے عبد مناف، ایک کا نام ہے عبد العزا، یعنی مناف کا بندہ، عبد العزا کا بندہ۔ یہ ابو طالب اور ابو لہب کے اصل نام یہ ہے، ان کے نام ہی عجیب ہے، اس لیے بولتے نام اچھے رکھو، کہیں بچے کے ایمان اور اس کے فیوچر پہ اثر نہ پڑ جائے۔ اور ماشاءاللہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے نام میں کہیں بھی شرک نہیں، ان کے نام میں شرک ہے، عزا کا بندہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جن لوگوں نے جو ہے کلمہ پڑھا، جن چاچاؤں نے ان کا نام ہے حمزہ، کوئی شرک والا نام نہیں۔ اسی طریقے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مناسبت، دیکھو اللہ تعالیٰ نے نام کا بھی کتنا اچھا انتخاب کیا۔ پھوپھیاں کتنی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، پھوپھیاں مطلب باپ کی بہن، ایک ہوتا ماں کی بہن، ماں کی بہن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خالہ۔ خالہ کا بھی نام یاد ہے کیا؟ نہیں، فاختہ اور فریعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے بہنیں دو کا نام ملتا ہے ہمیں، ایک فاختہ، آپ نے سنا تھا فاختہ اور فریعہ، لیکن تفصیلات نہیں ملتی ان کے بارے میں کہ بھئی ان کا کیا حال تھا، کچھ تفصیلات ملتی ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بہنیں بھی کافی بہنیں، لیکن دو کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک اس میں سے کلمہ پڑھے کنفرم ہے، دوسرے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے کنفرم کیا کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے میں دو کا نام آتا ہے پھوپھیوں میں، ایک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ، زینب بنت جہش، یعنی پھوپھی کی بیٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی کی بیٹی کو زید جو کہ غلام تھے، اس زمانے میں غلام بولے تو بہت گریوی چیز نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاشمیہ، ایک قریشیہ، ایک اونچے خاندان والی، شریف خاندان والی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے جو کہ غلام تھے ان سے شادی کروا دی۔ کیا میسج دینا چاہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سب چیزیں تم نے بنا دی ہے، اللہ کے پاس اصل چیز کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو۔ اب میں نارتھ انڈیا میں جا کے دیکھا تو انصاری جو ہے کس سے شادی نہیں کرتے؟ انصاری مطلب ایک دم ہریجن بول رہے ہیں، بولے شیخ دیکھو ہریجن ہم ان سے شادی نہیں کرتے۔ اچھا آپ کیا ہے بھائی؟ تو ہم لوگ وہ ان کے پاس یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو، کیا شہر ہو؟ یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو؟ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سا اسلام تم نے سمجھ لے؟ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑ رہے معاشرے کے رسموں کو، اور یہاں پر آپ بتا رہے سب بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شادیوں کا جو بھی سسٹم آپ نے اپنا سسٹم کے پیچھے بڑے بڑے دماغ کے مینٹل بلاک کو اکھاڑ کر پھینکے، بڑے بڑے زنجیروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی اللہ کا تعارف کے لیے چھوٹی سورت کون سے؟ سورہ اخلاص۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وہ یاد کر لیجیے آج سونے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کا پتہ چل جائے گا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسائز، اگر آپ پوری سیرت کی کتاب پڑھ لیجیے آخری میں یہ آیت کا خلاصہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ وَيَوْضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ انسانوں نے جو سسٹم بنا کر زنجیریں ڈال دی اپنے اوپر، توق زنجیریں ڈال کے اب چلنے پا رہا معاشرہ، اب جہیز کی جو رسم ہے چلی نہیں چکرے کو، بھایا جا کے 10 سال کما رہے خالی بہن کے جہیز کو پورا کرنے کے، یہ اقبال سسٹم تمام طور پہ ہوں گا۔ باپ پورا بوڑھا ہو جا رہا شادیاں کرتے کرتے کرتے، اور بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہے، بچی شادی کر کے
ससुराल में परेशान है, अभी आधा जहेज कब देते की, ये खुदकुशी की लाइफ, ये कौन डाले, खुद डाल ली हम। इसको कहते हैं तौक़ो समातिल। हमने अपने घरों के अंदर बेड़ियां डाल दिया और पूरा माशरा चल रहा है, नहीं चल पाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, आकर सबसे निकाले, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। अरे कितना सीधा सिंपल है भाई। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ैद बिन हारिसा से आप शादी करा दे रहे, कितना इख्तिलाफ है इनमें से किसने कलमा पढ़ा, किसने कलमा नहीं पढ़ा। तो उम्मे ऐमन को हम अलग से रखेंगे क्योंकि परवरिश में उनका नाम आता है। तो बच जाते कितने, 3 नाम बताइए। सौदिया या सोएबा। अक्सर हमारे पास बहुत सारे मुझे नाम आते हैं, शेख हम अपनी बच्ची का नाम सौदिया रखे, वो सौदिया वर्ड नहीं है, असल में क्या वर्ड है, सोएबा। वो तो सा बो बाया देखकर सोबिया पढ़ रहे, सोबिया वर्ड नहीं है। किसी का भी नाम रहता हो पलट दीजिए, बोले सोएबा है, सा के ऊपर पेश, वो के ऊपर जबर, सोएबा। तो इब्ने मंदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरी तहजीब के मुताबिक ये है कि जिनने भी दूध पिलाया अल्लाह ने उनको कलमा नसीब कर दिया उस दूध के बदले। लेकिन बात हुआ, इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी तहजीब के मुताबिक सोएबा ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा क्लियर नहीं है, लेकिन उलमा की एक तादाद कह के हम इस बारे में खामोश रहे। यानी मतलब ये है कि उलमा इकराम की बहुत बड़ी तादाद ये मानती है कि सोएबा रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ लिया। और एक कौन है दूध पिलाने वाले, एक नाम बोले सोएबा, दूसरा हलीमा सादिया। ये शैमा कौन है, शैमा कौन है, बेटी है, हलीमा सादिया की बेटी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने दूध पिया, तो उस वक्त पर साथ में दूध पीने वाली रजाई बहन, आप कहते ना दूध बोली बहन या रजाई बहन, तो उस वक्त पर जो रजाई बहन थी उनका नाम क्या है, शैमा रज़ी अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमला किए ताइफ और हुनैन के एरियो में, तो वहां पर ये पूरे लोगों को बांदी बनाकर कैप्टिव ऑफ वॉर कहते हैं, जब हार जाकर को पूरों को लेकर आते। तो शैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत बूढ़े हो जाते हैं, बड़ी उम्र के चुके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे, यानी कुछ महीने बड़े थे। तो जाहिर बात है, तो वहां पर वो कहते हैं, जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि आपकी रज़ाई बहन सिफारिश करती है अपने कौम के बारे में कि पूरी कौम जो हारी है को छोड़ दो, माफ कर दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, मैं कैसे मानूं कि तुम वही हो? तो कहते हैं बचपन में जो है ना ऐसा ऐसा हुआ था, तो एक निशान पड़ गया था, तो वो निशान जो है बताए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन आ गया। तो वो एक रिवायतों में आता, तारीखी रिवायतों में यहाँ तक मिला। खैर इसी तरीके से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। अगर मान लीजिए रिवायत नहीं भी करके दे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया। और ये बात सही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इज्जत के साथ चादर फैला दी। रिश्तेदारियों का ख्याल कैसे करना चाहिए देखिए। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्होंने सिफारिश की है पूरे कौम को आजाद, और आपने बेहतरीन तोहफे देकर रवाना किया। तो ये इतना असर हुआ कि हलीमा सादिया और इसी तरीके से बेटी सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बड़ा अच्छा वाक़या है तफसीली तौर पर। कुछ वाक़यात के जुज़ियात पे कभी किसी को इख्तिलाफ हो सकता है तहक़ीक़ी तौर पर, लेकिन ओवरऑल ये वाक़े की हकीकत अपनी जगह पर मुसल्लम है। और वो है दो दूध पिलाने वाले, दो नाम बोले आप लोग, सुवैबा और हलीमा। तीसरे कौन? वालिदा दूध नहीं पिला। तो दूध पिलाने वाले में कौन वालिदा भी है? आमिना रज़ी अल्लाह तआला नहीं बोले, क्योंकि कलमा पढ़ने का कोई कंफर्म नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले जो भी ऐसे आए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरे अब्बा कहाँ हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नम में। ना बड़े गम में आ गए साहब, बोले भाई तुम क्या गम में जा रहे हो, मेरे अब्बा भी तो नार में हैं। तब ये हदीस अपनी जगह पर सही है, मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया है। तो इसका मतलब अब वो हमेशा की जहन्नम है, यानी वहां पर वर्ड क्लियर नहीं, आबदा का वर्ड नहीं,
یہ ذہن میں رکھیے آپ لوگ. ایک نقطہ دے رہا ہوں میں ریسرچ کرنے کے لیے, کوئی کنکلوژن نہیں, ریسرچ کر رہا ہوں. میں بھی ریسرچ چل رہا ہے میرا, میں دیکھ رہا ہوں کہ کون عالم کیا کیا بول رہے ہیں, میں ریسرچ کر رہا ہوں. آپ بھی ریسرچ کریے کہ بھئی ہمارا ابدا کا ورڈ نہیں ہے, کچھ باریکی ہے کیا اس میں, کیونکہ اہل فترہ کے بارے میں حکم ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نبی بنائے جانے سے پہلے جو کفار قریش ہوں گے, یعنی دو نبیوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے, دو نبیوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے, اس دوران اگر کوئی آ جائے اور ان کو اگر صحیح طور پر اسلام کا تعارف نہیں ہوا تو قیامت میں ان کے لیے الگ سے ایگزام ہوگا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, ایسے کئی ملک ہے کہ جہاں پر اسلام پہنچا تو کرپٹ ہو کر پہنچا, قادیانیوں نے یا بہائی فرقوں نے کرپٹ کر کے پہنچا دیا, تو بیچارے ان کا کیا قصور ہے, کیونکہ ہمارے دائی ان تک نہیں پہنچے, جس کی وجہ سے وہ ارے اسلام یہ ہے کیا کہتا ہے, وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے, کچھ ایسا, یا داخل ہو گئے کوئی غلط اسلام میں داخل ہو گئے, اسلام کے نام پر کوئی غلط چیز میں داخل ہو گئے, تو ایسے اوپر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ آج اتنی ٹیکنالوجی عام ہو گئی, میں نہیں مانتا کہ کوئی دنیا میں ایسا ہوگا کہ جس پر اتمام حجت نہیں بھی ہوگی, نہیں ایسا تو میں نہیں مانتا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, وہ چونکہ یورپ سے آ رہے تھے نا, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب میں زیادہ تھے, لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کافی گھومے, بولے نہیں میرے تجربے کے حساب سے ایسا ممکن ہے, کیونکہ البانیہ, کوسووو, سوویت یونین, پہاڑوں میں سے کئی لوگ ہیں جن تک مبلغین برابر نہیں پہنچ پا رہے, اگرچہ کہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ عام ہو چکے, لیکن پھر بھی ان کو صحیح اسلام پہنچنے میں ممکن ہے کہ دیری ہوگی. لہذا میں اس بات کا قائل, کیا کہہ رہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, میں اس بات کا قائل ہوں کہ آج کے دور میں بھی اہل فترہ ہوں گے. اہل فترہ کس کو کہتے ہیں, یعنی دو نبیوں کے درمیان اتنا گیپ آ جائے کہ دونوں کو ہدایت نہیں مل سکی, اس گیپ والوں کو ہدایت برابر نہیں پہنچ سکی, تو ان کا قیامت کے دن الگ سے ایگزام ہوگا. جیسے اندھوں کے بارے میں آیا, بہروں کے بارے میں آیا, پاگل کے بارے میں آیا, کیا ایگزام کیا ہوگا یاد ہے کسی کو جی؟ ایک آنکھ بھڑکائیں گے, اس کا بولیں گے کود جاؤ, جو کود جائے گا وہ بچ جائے گا, جو نہیں کودے گا. تو اس کے اندر کیا ہے ایگزام, کیا ہے اس کے اندر, ہاں یعنی اس کے اندر اسپیڈ دیکھی جا رہی ہے کہ بندہ کہاں گر رہا وہ دیکھ رہا ہے, یا کون بول رہا ہے وہ دیکھ رہا, کون بول رہا ہے تو مجھے جانا ہے. اس کا مطلب اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے. جو یہ رہنما میں وہاں لوگ کیا, اس کا مطلب اس کے ارادے ہی نہیں, توجہ نہیں ہے ادھر سائڈ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو تڑپتا ہے. اہل فترہ, تو آپ ریسرچ کیجئے اس پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے بارے میں نار کا ورڈ آیا, لیکن ابدا کا ورڈ نہیں آیا. ممکن ہے کہ ان کو بھی شاید اہل فترہ کی وجہ سے پھر ایگزام ہوگا اور ابدا سے بچا نہیں جائیں گے, واللہ اعلم. میں بھی کوئی کنکلوژن نہیں لے رہا ہوں, ریسرچ کا پوائنٹ آپ کے لیے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ اس بارے میں دیکھتا ہوں کہ دو طرف, ایک طرف ہندوستان میں تو آپ بول دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا والدہ جہنمی ہوتے ہیں, یہ تو محاورہ ہے, ایسے ہی بولے گئے تو یہ تو ایسے ہی بولے گا نہیں. دوسری طرف ہاؤ بھائی جہنمی ہے, حدیث میں آیا نہیں بول رہا جہنمی ہے, تو ہم بولیں گے بھائی انہوں نے جہنمی کہہ رہے تو حدیث میں ورڈ آیا, جب حدیث میں آیا تو ہم کون کے انکار کرنے والے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ بولے ہم بولتے تو گمراہ ہو گئے, ہم بولیں گے ایسا کیوں ضرور کر رہے. ہم یہ بولیں گے یہاں پر ابدا کا ورڈ نہیں آیا اہل فترہ کی وجہ سے, ہو سکتا کچھ اور بھی معاملہ ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے, کچھ اور ریسرچ کریں گے. ہم بولیں گے ریسرچ پہ ڈال دو اس کو, جلدی کیوں کر. اللہ تعالیٰ کے ہم پہ واجب کیا ہے کہ ہر مسئلے میں جلدی کنکلوژن دے, کہ ہم کو خبر میں پوچھا جائے گا ہر مسئلہ. اصل سوالات جو ہے وہ عقیدے کے سوالات ہیں, کہ ہر سوال اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, تو اس وجہ سے ہم بولیں گے بعض سوالوں کو ہم کنکلوژن جلدی نہیں کریں گے, تحقیق کرو, ریسرچ کرو, جلدی فیصلے مت لو. جب مسلمانوں میں خاص طور سے جب اختلافات زیادہ ہو رہے ہیں تھوڑا اور ٹائم لیجیے تاکہ اس کے اوپر ریسرچ کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والوں کے نام آپ کے سامنے آ گئے. آمینہ, دوسرے سویبہ رضی اللہ, حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سویبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں گے ہم اس ریسرچ کے مطابق جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پرورش کر کے پالنے والے میں خاتون میں ام ایمن. تو یہ ہم کو 4 نام مل گئے. بیٹیوں کے نام کلیئر ہو گئے, بیٹوں کے نام کلیئر ہو گئے. اچھا, کسی کو ابراہیم جو ہے قبطیہ کے بیٹے ہیں, ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یا خدیجہ کے, اگر تھوڑا شک آئے تو ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے تو کہاں سے ہوتے ہوئے آئے؟ سیریا اور مصر. تو ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئی؟ مصر سے. تو ذرا اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا نام یاد رکھ لیجئے, کنفیوژن نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا تذکرہ آ گیا. تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک امہات المومنین میں سے ایک کا ذکر آج چھیڑتا ہوں, معلومات سامنے رکھتا ہوں. باقی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے بارے میں کل انشاءاللہ اور تفصیلی طور پہ ہم کریں گے. ہمارے پاس اور موجود ہے, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا کھول کر آپ کے سامنے گفتگو رکھ دو. ہمارے پاس کافی ٹائم موجود ہے, کل بھی ہے, پھر پرسوں بھی ایک دن ہے. 21 تک میرا وعدہ ہے. 22 کو لندن ہاؤس میں انشاءاللہ 100 محدثین کو کے نام یاد کرنے کی ٹیکنک بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ لنگر ہاؤس کا واقعہ, لنگر ہاؤس میں حدیث کے اوپر ورکشاپ ہے, علم حدیث, یعنی صحیح حدیث کو مردود حدیث سے, مردود ضعیف حدیث سے ایک قسم ہے. مردود ضعیف حدیث اور منگھڑت حدیث سے پاک کرتے ہوئے صحیح حدیث کو کیسے پہچانے. تو اس کے لیے وہاں پر 100 محدثین کے نام یاد کرنے کے ٹیکنک دوں گا انشاءاللہ مجلس میں, اور 100 راوی جو بار بار جن کا ذکر آتا ہے ان کو بھی یاد کرنے کے ٹیکنک دوں گا انشاءاللہ, تاکہ کل کے دن آپ راویوں کے بارے میں پڑھے تو ایک بیک گراؤنڈ آپ کو مختصر مل جائے. اور 40 کتب حدیث انشاءاللہ اس کا مختصر تعارف, 40 کتب حدیث کا مختصر تعارف اور منکرین حدیث کے مشہور اعتراضات کے جوابات, جو خبر سے متعلق ہے, حدیث سے متعلق ہے, حدیث کے جمع کرنے سے متعلق ہے, عقلی اعتبار سے تقدیر پر جو اعتراضات ہیں, انشاءاللہ ان سارے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ. نبیوں کی سیریز, پھر اب صحابہ اور صحابیات کی سیریز. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند معلومات دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ بڑے تھے. اسی لیے قرآن حدیث کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن نہیں تھے, وہ ایک کم عمر کے تھے اور ایک بڑی خاتون شادی کر رہے تھے. اور کب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تب جا کے آپ نے دوسرے بیویوں کا ایک سلسلہ ہمارے سامنے آتا. یعنی اس کا مطلب کیا نکلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 25 کی تھی تب اگر آپ نے شادی کی تو ہجرت کب ہوئی؟ پھر 53. تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, آپ نے کسی اور سے شادی کی نہیں کی. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس سال کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ عام الحزن, غم کا سال. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں دیا, بعد میں مورخین نے دیا. لیکن لوگ مشہور کر دیے کہ بھئی کیونکہ اس سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا, اسی سال چونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, تو لہذا اس کو عام الحزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں. اسی لیے کیا کرتے لوگ, عادت پڑ گئی لوگوں کو, یہ میرا عام الحزن ہے. ارے بھائی کیوں, میں انشیٹ میں فیل ہو گیا, ارے عام الحزن. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کو غم کا سال ایسا بول دیتے؟ ایسا پروف ہی نہیں. پہلے پروف ثابت کرے, بعد میں آپ آگے بڑھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے. ان کی چاہت کی علامت یہ کہ جب تک آپ تھے آپ کسی کی طرف التفات بھی نہیں کیا, آپ نے شادی تک بھی نہیں کی. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد اتنا ذکر کرتے جیسا سوگنوں سے ہم کو غیرت آتی, ویسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو غیرت آتی تھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس وقت پر ساتھ دیا, مال کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے اور چند خراری یعنی اس زمانے کرنسی ہے, مکے کرنسی,
وہ کماتے تھے. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں تھے, مانگتے نہیں تھے, محنت کرتے تھے, جفاکشی کرتے تھے, لیکن مانگتے نہیں تھے. اس کا مطلب اللہ کہ جو بھی آپ جاب حلال کر رہے ہیں اس کو گرا کے مت دیکھیں. مانگنے سے تو بہتر ہے نا, خرچدار ہو جانے سے, کسی پر بوجھ کرنے سے تو بہتر ہے. بہتر ہے آپ یہ مت دیکھو کہ یہ کیا کاروبار ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ تم کو سوٹ نہیں کرتا. بھائی حلال مجھے سوٹ کرتا ہے, حرام مجھے سوٹ نہیں کرتا. وہ کیا بھائی آپ کو سوٹ نہیں کرتا نا, آپ بولنا حلال سوٹ کرتا ہے, حرام سوٹ نہیں کرتا. حلال کا سوٹ اچھا ہے, حرام کا سوٹ اچھا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند خراج پر بکریاں چراتے تھے. بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے جا کر آپ نے تجارت کی, اور اتنے امین اور اتنے صادق تھے کہ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ مضبوط ہوا کہ شادی بھی کرے, اور باقاعدہ پراپر طریقے سے الحمدللہ رشتے کی بات ہوتی ہے اور شادی کا معاملہ طے پایا جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مدد اتنی کتنی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہو جاتے تھے, بت پرستی دیکھ دیکھ کے بولتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالوں کے درمیان تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کا اثر نہیں لے, بلکہ بولتے تھے فطرت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بت جس کو ہم بنا رہے اور ہم جھوٹے, ہم ان کو بنائے تو وہ ہمارے سامنے جھوٹنا چاہیے. ایک لاجک تو یہ آتی ہے, ہم ان کے سامنے جھوٹے, فطرت انکار کرتی ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, ہم اس کو سجدہ کریں. میچ کہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو. میچ پیدا کیا اس کی عبادت کر رہے, میچ ہم بت بن رہے ہیں, ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. مس میچ فطرت میں لاجک میں فٹ ہی نہیں آ رہے. تو جتنے انبیاء کرام تھے وہ سمپل لاجک کو پکڑتے ہوئے کہ فطرت میچ کر لیتے, وہ کہتے ہیں فطرت کے حساب سے نہیں ہے. تو انبیاء کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے, ستو مانے جیسا آپ کے پاس گیہوں ہوتا ہے نا, گیہوں کے جیسا ایک چھوٹا چھوٹا دانا ہوتا ہے بارلی, اور ایک بھی آسان نام جو وہ ایک بیج آتی, تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا توے میں ڈال کے تھوڑا اس کو بھونتے ہیں, پھر اس کو اس کا آٹا کرتے ہیں نا, بہترین جو کا پاؤڈر آپ کے گھر میں اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھیے, بڑی اچھی غذا ہے. اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جیسا تم منہوں کو صاف کرتے ہو نا, ویسا اپنے پیٹوں کو بھی صاف کر کے سویا کرو. ہم بڑی پابندی صابن لفظ زونا سو پورا, بھئی یہ جتنا اہم ہے صاف کرنا, ویسا میدا بھی صاف کرنا ہے. میدے کو بھی پورے برتنہ صاف کرتے, رات بھر کے برتنہ, دن بھر جو کھائے رات بھر صاف کرتے, دوسرے صاف کرتے, میدا صاف ہی نہیں کرتے. اور ماشاءاللہ میں نے بہت اہتمام کیا, تو مجھے گیسز کے بہت پرابلم ہوتے تھے, اور جب سے میں نے خالی کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اس کو تلبینہ کہتے ہیں, لبن مانے دودھ, یہ دودھ کے اندر ایک پاؤڈر کو صرف آپ 2 چمچے ملا کے پی لیجیے رات کے ڈنر کے 2 بجے پڑتے, اور نیند زبردست آتی. اگر آپ مان لیجیے 9:30 10 بجے کبھی آپ اس کو لے لیے, فجر میں الارم سے پہلے آرام سے اٹھیں گے آپ, اور بڑی آسانی کے ساتھ طہارت ہوگی. بڑی زبردست غذا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اگر ہم کو اطلاع ملتی کہ کسی کا انتقال ہو چکا ہے گھر میں, تو ہم چولہوں پر تلبینہ تیار کر دیتے تھے. یعنی تلبینہ دودھ میں ڈالے یا پانی میں ڈالے اور یہ جو کا آٹا ڈالے, کیوں؟ اس سے غم دور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے غم؟ بعض غذاؤں کے اندر کچھ ایسے ہارمون ہوتے ہیں جو غم کے ہارمون کو جا کے مار دیتے ہیں. ایک الگ چیز ہے آلو, کبھی آپ کو غم ہوتا تو آلو کھا لیجیے, آپ کا ہارمون انشاءاللہ سیدھا ہو جاتا. اچانک آپ مسکراتے, یہ ایک ٹیکنک سے اپنے غم کو دور کرنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غذا لے کر جاتے تھے, بڑی زبردست غذا, غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خراب ہی نہیں ہوتا. تو لمبی مدت تک اگر آپ کو کبھی ریسرچ کرنا ہے تو بریانی کھا کے مت بیٹھے, پھر ٹوائلٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. آپ ایسے غذائیں لینا جو ٹکے ہوئے رہتے اندر, جلدی بھوک میں لگتی, لمبا بیٹھ سکتے ہیں. ریسرچ کے
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اشراق کی نماز سے لے کے ظہر تک ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کوئی لکڑی ہے، تب جا کے علم آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہو کر غار حرا میں گئے، نہ کہ کوئی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، حالانکہ ابھی نبی نہیں بنائیں گے۔ کتنا اسٹرانگ ایمان ہے، دیکھیں ابھی نبی نہیں بنائیں گے یہ حالت۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ دیتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادام یعنی کچھ سالن روغن ٹائپ کا اور کچھ کھانے کے لیے اس زمانے کی جو بھی خبز تھی وہ لے کر جاتے تھے۔ اب میں جا کر دیکھا یہ غار حرا پہ وہ خاتون چڑھی کیسے ہوئی، لیکن شوہر کی محبت، شوہر کو چاہنے والی، شوہر کی رضا میں اپنی رضا، شوہر کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھنے والی، شوہر کو ایک کام پسند ہے وہاں رہنا تو ساتھ دے رہی تھی ماشاءاللہ، اور ایک ہاتھ میں رکھ کے چڑھے کیسا ہوں گے؟ آج اگر آپ جائیں تو کتنا مشکل ہے چڑھنا غار حرا میں۔ اور جب وحی آئی نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی بنائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ روایت میں ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون آ رہی ہے خود اور ایک ہاتھ میں ادام لے کر، ادام یعنی سالن لے کر، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کو سلام سناتا ہے اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیتا ہے جو اکھنڈ موتی ہے۔ ایک روایت ایک معنی کے مطابق محدثین کہتے ہیں خصب کے دو معنی، لکڑی، اب لکڑی کا محل، کیونکہ عرب کے لوگوں کو لکڑی کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے پاس ہوتا تھا لکڑی کی اہمیت زیادہ نہیں تھی، لکڑیاں بہت ہیں، لکڑی کے ٹاپ بھی بہت ہے، لیکن عرب میں ڈیزرٹ میں لکڑیاں ملنا مشکل ہے، وہاں کوئی لکڑی کا گھر آج بھی آپ دیکھیں پورے بلڈنگ ہوتے ساتھ میں لکڑی بھی لگے تھے، جالیوں کو لکڑیوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یورپ سے آ کے جو لکڑی گرتی ہے اور جو افریقہ کے لکڑی، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ، تو اگر معنی لکڑی کا لیا جائے تب بھی، لیکن محدثین کہتے ہیں پر خاص سے مراد ہے ایسی موتی جو اکھنڈ ہے اور اس کے اندر سے تراش کر کے ان کا گھر الگ سے بنا دے، بڑی موتی اور اس کو تراش کر کے اس کے اندر ان کو بیٹھنے کی جگہ، اکھنڈ موتی۔ تو یہ بھی قیمتی چیز ہوتی ہے، چھوٹی اتنی قیمتی موتی آ گئی تو پورے ایریا میں آپ مالدار آ جائیں، ابھی اتنی بڑی اکھنڈ موتی میں ان کا، تو آخر کا مقام کیسا ہے کہ وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کر آپ کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، کیونکہ میں اپنے انی خشیت علی نفسی الہلاک، میں اپنے آپ پر ہلاکت محسوس کرتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہے۔ اگر آج کی ہمارے بیویاں ہیں تو کیا بولتی؟ میں کب سے بول رہی تھی پہاڑوں پہ مت جاؤ، پہاڑوں پہ مت جاؤ، اب گئے آ کے بول رہے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ ہماری ماں ایسی رہتی، مصیبت کے اوپر تسلی دینا اچھی بیوی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح بیوی اگر مصیبت میں ہے تو شوہر کیا کرنا، میں بزی ہوں واٹس ایپ پہ انہیں بولنا، بند کر کے کیا ہوا بیگم بول کے غور سے سننا، تو کل انہوں بھی سنتے کیا ہوا جی بول کے، ورنہ انہوں نے واٹس ایپ دیکھتے بیٹھ جاتے۔ آج کل کا پھر بھی سن رہے تھے ایک دوسرے، ان کے واٹس ایپ پہ ان کے واٹس ایپ پہ، انہوں اپنا انہوں نے وہ واٹس ایپ پہ ڈال، ویسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں سکتا، ویسا بند کر کے سننا پڑے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آتے پہلے ان کو آسانی دیتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کو مثال دے رہے، تسلی دے رہے، پرانے اچھے یاد رہے، انک لا تصل الرحم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدق الحدیث، اور آپ سچ بولتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحمل الکلہ، اور آپ کیا کرتے ہیں، بول اٹھا لیتے لوگوں کا، اور وتقر الضیف، اور آپ کیا کرتے ہیں، مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، نہیں کمانے والے کو کمانے کے لائق بناتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ دیتے ہیں، لوگوں کو جو مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 6 صفتیں صحیح مسلم کے اندر بتائی، صحیح بخاری کے اندر 5 صفتیں بتائی گئی، صحیح مسلم کے اندر مکمل حدیث آئی اور 6 پوری مکمل صفتیں بتا دی گئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ دینے والی،
ہمیں نبوت سے پہلے بھی ساتھ دینے والی خاتون، نبوت کے وقت بھی ساتھ دینے والی، نبوت کے بعد بھی جتنے مصیبتیں جتنے پریشانیاں آئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ دیا کرتی تھی. یہ ہماری ماں ہے، ہم احترام سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری ماں ہے. تو انشاءاللہ باقی کے اور امہات المومنین کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند معلومات کل انشاءاللہ ہم جانیں گے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جانیں گے. نام گن دیتا ہوں 13 جو کل ہم پڑھنے والے انشاءاللہ. حضرت کچھ نام آپ لوگ گنائیے، اس کے بعد دیکھتا ہوں میری فہرست میں کتنے نام تک پہنچ جائے. 13 نام گنانا ہے، گنائیے. نمبر 1 خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیکنڈ سودا سے شروع کریں. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5ویں نام جویریہ تک چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے. 5 زینب رضی اللہ تعالیٰ. زینب 2 ہے، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ، تو 2 ہو گئے. 7 ام سلمہ. 8 سودا ہو گیا. 8 تک پہنچے. ام حبیبہ نام کیا ان کا؟ رملہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی. ماشاءاللہ، یعنی جو جانی دشمن ہے بیٹی سے شادی کرے تاکہ جانی دشمن کے دل میں نفرت چلے. میں نے کہا نا ہر ایک کے پیچھے حکمت ہے، تو الحمدللہ. کتنا بڑھاؤ؟ ماریا قبطیہ 10، میمونہ 11، اور 2 بچے ہوئے. ریحانہ ماشاءاللہ 12 ہو گئے. اب 1 بچ گیا، وہ سب بچا پورے آگے. صفیہ. اب اس میں سے 3 کا تعلق یہودیوں سے. کون ہے؟ صفیہ بنت حیی بن اخطب. دوسرے ریحانہ اور جویریہ. ایک کا تعلق حبشہ ایتھوپیا عیسائی ایریوں سے. اب ان کا کیا تھا نہیں معلوم، لیکن عیسائی ایریے تھے. وہ کون ہے؟ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے بھیجا تھا؟ ماشاءاللہ مصر سے کافی گورے رنگ کی اور خوبصورت خاتون تھی، مصر سے بھیجا. وہاں پر مقوقس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ایک سواری دلدل، ایک حمار اور ایک سواری دلدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ نے بھیجا تھا. اور ساتھ ساتھ میں کس کو بھیجا؟ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اس کے بعد شادی کرنے. اس کا مطلب یہ نکلا یہ ایک آزاد خاتون ہوگی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ ریسرچ یہی ہے کہ انہوں نے آزاد کیا اور شادی کر لی. لیکن ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ آزاد ہوئے یا نہیں ہوئے. خالی یہاں پر زیادہ اختلاف دیکھا میں نے محققین کے درمیان، باقی کے سب کلیئر. تو یہودیوں میں 3 آپ کو، اور ایک عیسائی ایریے سے آنے والی خاتون حضرت ماریا قبطیہ. ان کا بذات خود کیا ریلیجن تھا نہیں، لیکن پورے مسلمان ماشاءاللہ، اور سب کا اسلام اچھا ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خوش و خرم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو طلاق بھی دی، صحیح بخاری کے اندر. اس کا اب یہ 13 میں 14 کو ایڈ کریں، لیکن ان کا نام نہیں ہے. ماشاءاللہ محدثین نے پردہ ڈال دیا. سب کے نام بتاتے ہیں لیکن ان کا نام معلوم نہیں. اور یہ حدیثوں کو بتا کے منکرین بتاتے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے آدھا سارا پڑھتے. صحیح بخاری کے 4-5 روایتوں میں ایک روایت اس میں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند کرتے ہیں اور خاتون کے قریب جاتے ہیں، اور وہ خاتون کہتی ہے کہ آپ رسول ہو کر ایسا کرتے اللہ سے نہیں ڈرتے کیا؟ تو ایک صاحب مجھے دروازہ بند کرے یہاں پر حیدرآباد میں آصف اسلام پیڈیا میں، آپ بولے میرا ایمان ہل رہا ہے، یا تو صحیح بخاری آج غلط ہے یا تو جو ہے میں جو غلط ہوں. تو لہذا شیخ آپ مجھے بتائیے میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے. تو میں نے کہا ہوا کیا، ایسا کیا پڑھ لیا؟ یہ دیکھیے صحیح بخاری میں لکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب جا رہے ہیں اور وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول ہو کر ایسا کرتے ہو کیا؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت کے پاس سجاتے کیا؟ تو
تو میرا بھائی پرابلم کیا ہے؟ آپ اپنے بیوی کے پاس نہیں جاتے کیا؟ پوچھا تو نہیں مجھے بیوی بول کے کہا ہے، تو اس کے لیے اس سے پہلے کی روایت پڑھنا پڑتا، اس سے پہلے کی روایت پڑھنا پڑتا، درمیان میں سے پڑھے تو قرآن مجید بھی خراب دکھتا۔ وہ کیا ہے؟ فویل للمصلین، جہنم ہے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ارے نماز پڑھے تو جہنم ملتی ہوگی، تب سے نماز چھوڑ دو گے، ایسا آدھا سال سے نہیں پڑھنا، پورا پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ مصلی جو نماز پڑھ کے ریاکاری کرتے ہیں، وہ مصلی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے، اگر وہ نکالتے تو ارے پر نماز پڑھ کے نقصان کر رہے، ایسا مانا گا۔ آدھا سال نہیں پڑھنا۔ اس کے پہلے کی روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بنا مانے شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب گئے تو اس خاتون نے کہا کہ آپ قریب کیوں آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی پتا نہیں تھا کہ باپ نے زبردستی کر کے شادی کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ خاتون رضامندی کے ساتھ آئی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے جا رہے ہیں، وہ خاتون کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بوجھتے بھی میری رضامندی نہیں ہے، پھر بھی اتنا قریب کیوں آ جائے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا واقعی ایسا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئلائز ہوا، آپ نے کہا جاؤ اپنے گھر والوں سے واپس جا کر مل جاؤ، آپ نے طلاق دے دی۔ یعنی اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے نہیں اب شادی ہوگی ایسا کیسا ہوگا؟ ایسا نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پتا چلتے ہیں کہ آپ کو اتنا کنٹرول تھا کہ شادی ایک حلال رشتہ ہونے کے باوجود جب آپ کو پتا چلا کہ خاتون ناراض ہے، ایک خاتون کو پسند نہیں ہے، آپ نے آزادی دیتے ہوئے کہا جاؤ جا کر اپنے قبیلے سے مل جاؤ۔ تو اس میں بری بات کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیوں مل جا رہا؟ اس کا مطلب آپ قرآن برابر نہیں پڑھ رہے، آپ بڑے شک سے پڑھ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کے لیے حدیث اپنے ایمان کی خیر بنائے، ایسے عجیب عجیب واقعات لا کر خواہ کے لوگوں کا ایمان خراب نہ کریں، نہ اپنا ایمان خراب کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے بڑا کام لیا، حسد نہ کرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ نے ان کو عزت دی، اس عزت کی قدر کرے۔ تو انشاءاللہ واقعی کے یہ جو نام ہیں ان کے بارے میں چند واقعات ہم سنیں گے کل انشاءاللہ، بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہماری ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امہات المومنین کی عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی، آل بیت کی، ائمہ کی، علماء کی، سارے متقیوں کی، سارے نیک لوگوں کی، سارے اولیاء کی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے نام پر جو گمراہی کرتے ہوئے غلط جا رہے ہیں ان کی اصلاح کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے شر سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔